بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہینا ہیلتھ ٹپس۔ تو ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی ایک خاص ٹاپک پہ ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ یہ بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو ہے اور خاص کر لیڈیز کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ تو ویورز، یہ ہے آج ہے لیکوریا کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے لیکوریا ایک عام بیماری بن چکا ہے جس وجہ سے ہمیں بہت ساری کمپلیکیشن ہوتے ہیں، بہت ساری ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں۔ اوکے، تو یہ جو بیماری ہے اس کا علاج جو بہت زیادہ آج کل یہ کامن ہو گیا ہے، چھوٹی بچیوں کو بھی ہے، لیڈیز کو بھی ہے، ایجڈ کو بھی ہے، سب کو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور یہ ہوتی کہ اس وجہ سے ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ہم کہتے ہیں گندا پانی پڑنا بھی بولتے ہیں، گندے مواد کا اخراج ہوتا ہے، اس کو بھی ہم بولتے ہیں۔ اور اس کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے وہ بھی میں آپ کو آج کو بتاؤں گی۔ اس میں آپ کو ہوم ریمیڈی علاج بھی بتاؤں گی اس کا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹو ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو کمنٹس بھی کریے گا، اور اگر بھی آپ سے کویشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویور، سب سے پہلے اس کا جو ہے ہمیں اس کی نشانیاں کیسے پتہ چلتی ہیں۔ سب سے اس کا پہلا جو ہے سائن ہے وہ جس کو ہم سمٹمس بولتے ہیں، وہ ہے ایچنگ جو ہوتی ہے اسے ہم خارش بھی بولتے ہیں، کہ ہمارے جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہاں پہ ہمیں خارش ہوتی ہے، بہت زیادہ جلن سی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم یورین کرنے پیشاب کرنے جاتے ہیں تب بھی ہمیں بہت جلن محسوس ہوتی ہے، یا پیشاب کا رک رک کے آنا یا بہت زیادہ آنا، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو لیڈیز شادی شدہ ہیں، جب وہ ان کے ہسبینڈ کے قریب جاتی ہیں یا ان کا کوئی بھی ہوتا ہے ایسا مسئلہ، تو وہ ملنے کے وقت ان کو بہت درد ہوتی ہے، کہ ان کو ملنے کے وقت بہت زیادہ پین ہوتی ہے، یہ بھی اس کے ایک خاص سمٹمس میں سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں بہت وہاں پہ ریڈنس ہو جاتی ہے، جسے ہم بولتے ہیں کہ ریشز ہو گئے ہیں، جیسے بچوں کے ہو جاتے ہیں پیمپرس لگانے سے۔ ہمیں غلط ہم ڈائپر جب لو کوالٹی کے یوز کرتے ہیں، اور جو بھی ہم جیسے ہم پیڈ وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، ہمیں پیریڈ جب آتے ہیں تو ہم لو کوالٹی کا اگر یوز کر لیں تو اس سے بھی ہمیں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمیں جب ہم پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے یورین میں ہمیں اپنے پیشاب میں سفید مادے یا کوئی جھاگ سی ایسی کوئی چیز نکلتی اگر نظر آئے تو یہ بھی اس کا ایک خاص سمٹمس ہے کہ ہمیں لیکوریا ہو گیا ہے۔ اور جو ہم لیڈیز کو، آپ کو پتہ ہے لیڈیز ہیں تو ہر منتھ نیٹ ہم جب اپنے پرائیویٹ پارٹ کو نیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لو کمپنی کی اگر کریم یوز کر لیں، اس کریم کی وجہ سے بھی ہمیں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ کھانے سے، بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک میڈیسنس کھانے سے بھی ہمیں یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پریگننٹ ہو تو پریگننسی میں تو یہ کامن ہے، پریگننسی میں اس کو ہونا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اکثر لیڈیز کو پریگننسی میں لیکوریا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ، چاہے سردیاں چاہے گرمیاں، ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے اگر ہمیں یہ پرابلم ہے تو ہم اگر یہ پرابلم ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ سوتی کپڑے کا یوز کریں، گھر میں عام روٹین میں سوتی کپڑا پہنے، ریشمی کپڑے کم پہنے، کیونکہ ریشمی کپڑے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پسینہ ہمیں جو ہے، ہمیں پرابلم ہے، یہ پسینہ آتا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ مواد ہو رہا ہے، یہ خارج ہو رہا ہے، لیکوریا ہو رہا ہے، تو وہ سوک نہیں کرتا۔ جب وہ مواد جو ہے وہ ڈسچارج ہے، وائٹ ڈسچارج جس کو بولتے ہیں، وہ سوک نہیں ہوگا تو پھر اس کا یہ ہے کہ وہ انفیکشن زیادہ بنتا جائے گا۔ ریشمی کپڑے پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ مواد ضائع ہوتا ہے، یہ ہے کہ جو مواد ہمارا ضائع ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ وہ سوتی کپڑے اس کو ابزارو کر لیتے ہیں، جو بھی ڈسچارج ہوگا وہ کپڑا جو ہے وہ اس کو سوکھنے کی بہت رکھتا ہے۔ کاٹن کا یوز کریں، لون کے کپڑے یوز کریں، ریشمی کپڑے بالکل نہ یوز کریں، سوتی پہنیں۔ اور ہمیشہ کوشش کریں اگر آپ انڈر ویئر یوز کر رہی ہیں، انڈر گارمنٹس یوز کر رہی ہیں تو اس کو 2 دن سے زیادہ نہ پہنیں، ان کو زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد واش کریں لازمی، اور اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ کم یوز کریں۔ اور جب ہم صفائی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں صفائی کرنے کے لیے بھی ہمیں اچھی سے اچھی کریم یوز کرنی چاہیے، لوکل کریم نہ یوز کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کم پرائز میں مل رہی ہے۔ اکثر لیڈیز کو میں نے دیکھا ہے اب یہ ساشی پیک میں جو کریمز آ رہی ہیں، جو کلیننگ کریم آ رہی ہیں، تو یہ 10 روپیز کی آ رہی ہیں۔ 10 روپیز ہمارے لیے بہت زیادہ بھی ہیں غریب لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ
ایک چیز جو ہمیں 100 روپے میں مل رہی ہے وہ 10 روپے میں بھی مل رہی ہے، تو اس میں کوئی فرق تو ہوگا نا، تو اس سے بھی بہت زیادہ انفیکشن کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم جب بھی کوئی پروڈکٹ لیں تو ہم وہ تھوڑی سی کاسٹلی ہو لیکن اچھی کسی کمپنی کی ہو، لیکن بے شک کیونکہ وہ کاسٹلی اگر ہوگی، اگر وہ کسی اچھی کمپنی کی ہوگی تو اس سے آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم جیسے ہی لو کلاس میں آتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی ہمیں یہ تو ہوتا ہے کہ ہم جی بہت سا ہمیں چیپ پرائز میں مل گئی ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت بعد میں جو ہمیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں، وائٹ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وائٹ ڈسچارج بھی ہوتا ہے ہماری ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری ہڈیوں میں سے ہی یہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ایسی چیزیں، ایسی پروڈکٹس، ایسے کپڑے یوز کریں جس سے ہمیں یہ بچ سکے۔ تو اب میں آتی ہوں اس کا علاج، اس کی ہوم ریمیڈی ٹپس ہے، تو آپ نوٹ کر لیں، وہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلا ہے اس کا کوکونٹ آئل۔ کوکونٹ آئل کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لے کے کاٹن میں اس کو ڈپ کر لینا ہے، ڈپ کر کے اپنے پرائیویٹ پارٹ کے اندر رکھیں اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے کوکونٹ آئل میں کاٹن لے کے اس کو ڈپ کر کے اس کے اپنے پرائیویٹ پارٹ کے اندر رکھیں، ساری رات رہنے دیں، صبح اٹھ کے جب آپ واش روم جائیں گے تو وہ اپنے آپ نکل جائے گا۔ اس کے بعد ایک ہومیوپیتھی کی ہے بورک ایسڈ کریم ہے، بورک ایسڈ کریم ہوتی ہے، وہ پرائیویٹ پارٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو وہ بورک ایسڈ کریم جو ہے وہ بھی آپ نے لگانی ہے اپنے اندر، لوور پارٹ میں لگانی ہے آپ نے، اس میں وہ ڈراپر ہوتا ہے تو اس کی مدد سے وہ لگ جاتی ہے اندر تک۔ اور اس کے ساتھ آپ دہی زیادہ سے زیادہ کھا بھی سکتے ہیں اور دہی لگا بھی سکتے ہیں۔ تو زیادہ یہ ہے کہ آپ دہی کھائیں، اس سے آپ کے یہ ہے کہ جو آپ کے ہارمونز ہیں وہ نارمل رہیں گے اور آپ کو یہ پرابلم جو ہے جلدی ختم ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے گارلک۔ گارلک آپ نے کیا کرنا ہے، گارلک ٹی بنانی ہے آپ نے ایک کپ پانی لے لینا، اس کو اپنے فل گرم کر لینا اور اس میں 1 انچ کا ٹکڑا کدوکس کر کے ادرک کا وہ آپ نے ڈال دینا، اس میں وہ ڈال کے آپ نے ڈھانپ دینا، اس کو ڈھانپ کے آپ نے اس کو نارمل ہونے تک، نیم گرم ہونے تک آپ نے 5 سے 7 منٹ اس کو ڈھانپے رکھنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے جیسے ہم چائے پیتے ہیں ایسے پی جانا ہے۔ ایک ویک آپ یہ کرنے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی ساری پرابلمس کلیئر ہو جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کمنٹس اینڈ شیئر ضرور کریے گا تاکہ یہ انفارمیشن آگے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو میں ہوں آپ کی دوست ہینا، تو مجھے دیجیے اجازت ہینا ہیلتھ ٹپس میں۔ اللہ حافظ۔